نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ سبا سورہ نمبر 34 شروع ہونے والا ہے. 34 نا؟ لیکن سورہ فاطر کا اختتامیہ جس کو خاتمۃ السورہ کے نام سے تفسیر جیلانی میں لکھا گیا ہے، خاتمۃ السورہ یعنی سورہ فاطر کا اختتامیہ، خلاصہ. اس کو ذکی صاحب بہت یاد رکھتے تھے ہے نہیں؟ خلاصہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لائن ہے. 2 لائن اور ہوتی تو غوث پاک کی تاریخی ہو جاتی. آج کتنی 15 لائن میں عربی میں اور غوث پاک کی زبان میں آج تاریخ کتنی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. سب ختم ہو جائے گا آج. غوث پاک ختم کر رہے ہیں. خاتمہ ہے نہیں، خاتمہ کا عنوان ہے یہ. الحمدللہ. اتنی اچھی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر لفظ کا ترجمہ الحمدللہ، تاکہ پھر پورے سورہ فاطر کا ایک شارٹلی مفہوم دماغ میں آ جائے. فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ: علیک ایھا السالک المتشمر لاعداد ذات یوم المیعاد. واو. اے سالک، تو جماعت والے ایسے نکل گئے کیونکہ ان کے پاس تو ولی وغیرہ بننے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں، اے سالک تم پر لازم ہے. مگر اے سالک کی ایک تفسیر کرے: اے قیامت کے دن کے توشے کی تیاری کرنے کے لیے کمر بستہ رہنے والے سالک. ایک عقیدہ دے دیکھیے، یعنی سلوک کی راہ جو ہے یہ دکان جمانے کے لیے نہیں، قیامت کے دن کے توشے کو باندھنے کے لیے ہے. واہ واہ. زاد یوم القیامہ، زاد یوم المیعاد، زاد مانے توشہ. واہ. اور بیچ میں دعا دے رہے ہیں، دیکھیے گا: وفقک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے. علی اتمامہ، یوم میعاد کے توشے کی تیاری کو مکمل کرنے پر. اب ہے ہمت کیونکہ ہم کو کوئی پھسلا دے کہ غوث پاک کی دعا لگی ہے. الحمدللہ. ہم قائل بھی ہیں اور مائل بھی ہیں، ہے نہیں؟ قائل بھی ہیں، مائل بھی ہیں. قائل تو وہ لوگ بھی ہیں لیکن مائل نہیں ہیں وہ لوگ. ہے کہ نہیں؟ مائل نہیں ہے. ہاں قائل ہیں، جماعت والے بھی قائل ہیں. اب دیکھیے پرتھوی چوہان کے اولاد کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. کیا ہے بے خوفی! پرتھوی چوہان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا. وہ کس کی اولاد تھی؟ خود پرتھوی چوہان کسی کی اولاد ہے. کیا ہے بے خوفی! الٹے پلٹے باندھا کرے نہیں. اچھا، اس سے ایک اور بات دیکھیے. جانتے ہیں حالانکہ ان کو رسپیکٹ دیا ہے، موجودہ سجاد مجاور جو ہیں ان کو رسپیکٹ دیا ہے. ابھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب آیا تھا تو دیکھے ہوں گے بغل گیر ہوا ہے. اب آپ بتائیے مد مقابل کون ہے پرتھوی چوہان کے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن ہے. اب پرتھوی چوہان کو اولاد قرار دینا خواجہ کی شان میں توہین ہے کہ نہیں؟ اب سرور چشتی خاموش کیوں ہے؟ یہ ہے پالیسی. دیکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں دوگلی پالیسی. خدا محفوظ فرمائے، اللہ پاک محفوظ فرمائے. ہم اپنی باپ کی اولاد ہیں.
الحمدللہ بادشاہی ہے کہ نہیں بادشاہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے باپ سے نسبت نہیں جوڑے گا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کا صاف مطلب ہے کہ نہیں کہ کچھ ہوں گے ایسے جو نہیں جوڑیں گے. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور نسبت کہاں کر رہے ہیں اپنی. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. دوسری بات بڑی اچھی آ گئی اس لیے. دوسری بات، ہم انڈین ہیں، ہم بھارتی ہیں، ہمیں باہر کے مولویوں کا ایکسپلینیشن نہیں چاہیے کہ ہم کس کی اولاد ہیں. اس معاملے میں وہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ ابھی ہسپتال گئے ہیں، پتہ نہیں پھر کہاں کہاں چلے جائیں گے. بچیں ان سے. الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں، نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، الحمدللہ کتاب کو مانتے ہیں، بعد الموت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، عذاب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، بلیور ہیں ہم. ہاں الحمدللہ رب العالمین. ہاں مکمل. اچھا ارے تو اولاد ہو کر کے تمہارا کیا فائدہ کہ جب تم خود اپنے باپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو، ماں کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو، عزت نہیں کر رہے ہو. اولاد کی کیا بات کر رہے ہو؟ گھر واپسی کے مطلب جملے کی مطلب تائید چاہ رہے ہیں. میڈیا والوں کو بڑا موقع مل گیا اس جملے سے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. ہم دو طرح سے کھنڈن کرتے ہیں اس بات کو. ایک تو یہ کہ وہ پاکستانی ہیں، ہمارے انڈیا کے نہیں. ہم اپنے انڈیا کے ناگرک ہیں، مسلمان ہیں بلیور کے اعتبار سے، ورنہ ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ بھارت ہمارا محبوب ہے، رب ہمارا معبود ہے. ہے کہ نہیں؟ بھارت ہمارا محبوب ہے، رب ہمارا معبود ہے. کلیئر بات ہے. ہاں اللہ کو ہم پوجتے ہیں اور بھارت کو ہم مانتے ہیں، بھارت سے ہم پیار کرتے ہیں. صاف بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اے سالک، اچھے ہوا وہ رد بھی ہو گئی. کلپ کو اب عام بھی کیجیے گا. ہاں تھوڑے اللہ سبحانہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ایسے چاپلوس مولویوں سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تمہیں توفیق دے زاد یوم میعاد کے اتمام پر. توشہ آخرت کو مکمل کر لو، میری دعا ہے تمہارے ساتھ. کیا مقدم، کیا سرکار کی محبت ہے. دیکھیے اپنے غلاموں سے. تم پر لازم کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں. ان تلف شملک و تجمع ہمک، کہ اپنے آپ کو، لفظ شملہ ہے یہاں پہ لیکن یہاں اپنے پورے کو، اپنی ہمتوں کو اس آخرت کی طرف مائل ہونے کے لیے اکٹھا کرو. یہ لازم ہے تم پر. اس آخرت کی طرف مائل ہونے کے لیے اکٹھا کرو. التی ہی دار الخلود والقرار، جو آخرت ہمیشہ کا گھر ہے اور قرار کا گھر ہے. تو اے سالک تم پر یہ لازم ہے. اور دوسرا لازم، وَتَجْتَهِدَ فِي رَفْعِ الْمَوَانِعِ وَالشَّوَاغِلِ الْعَائِقَ عَنْ هَذَا الْمَيْلِ. واہ واہ واہ. پازیٹیو حکم تھا پہلے، اور دوسرا دیکھیں، اور کوشش کرنا اس بات کی کہ تمہیں اس طرف مائل ہونے سے کوئی روکنے والی چیز تیرے اندر نہ آ سکے. سبحان اللہ. واہ میرے غوث. ہاں واہ واہ واہ. ہاں سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اندر اندر کی ایک ایک انک غوث پاک کو درود بھیج رہی ہے. الحمدللہ. ہاں سبحان اللہ. اب دوسرے تعلیم اس میں، فَلَكَ أَن تَنْقَطِعَ مَأْلُوفَاتِكَ وَمُشْتَهِيَاتِكَ الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ الْأَخْذِ وَالْبَطْشِ الْإِلَٰهِ. ہو کمال ہے. اللہ پکڑتا کب ہے اس کا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. اللہ تمہیں گرفت کیوں کرے گا اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اسباب اخذ اور اسباب بطش الہی کیا ہے سمجھو. اخذ مانے پکڑنا، بطش مانے گرفت. ان بطش ربک لشدید بولتے نہیں، تو بطش مانے پکڑنا. تو اللہ کی گرفت میں تم کب آ سکتے ہو اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اور بچ کیسے سکتے ہو اس کی بھی وجہ بتا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں تیرے اوپر اس بات کو بھی لازم کر لو کہ تم اپنی ان تمام الفت والی
اور تمام نفسانی خواہشات والی چیزوں سے خود کو الگ رکھو گے. کیوں؟ التی ہی اسباب الاخذ والبطش الالہی، کیونکہ انہی چیزوں کی بنیاد پر اللہ گرفت کرتا ہے. مشتہیات، نفسانی خواہشات کو منقطع کرو، الگ ہو جاؤ اس سے. واہ واہ. دوسری تعلیم، تیسری، وَتَنْخَلِعَ عَمْ لَوَازِمِ تَعَيُّنَاتِكَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى أَنْوَاعِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ. ابا لیکن ایک اور اچھا جملہ کہہ رہے ہیں، حسب ما یسر اللہ علیک. اور اے سالک، اللہ نے تجھ پر جو آسانیاں دی ہیں، جو تمہارے پاس قوت ہے، استطاعت ہے، سن، اس استطاعت کے مطابق قسم قسم کی فتنوں پر شامل ہونے والی جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی مکمل کوشش کرنا. جن چیزوں سے فتنے جنم لیں ان چیزوں سے دور رہنا. ابھی پرسوں نے کل ہی تو ملک پیٹ میں ایک جملہ کہا میں نے، کسی بھی ساس کو سامنے رکھو اور بحلف ان سے اس بات کی قسم لو ان سے کہ کیا 100% تمہاری بہو غلط ہے، یا پھر کسی بہو سے قسم لو 100% تمہاری ساس غلط ہے، تو کہے گی نہیں. تو جو نئے ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں 1% صحیح ہے، تو تم 99% بھی ہم مان لیں تب بھی تمہیں 1% کی خوبی بیان کرنے میں ہوا کیا ہے؟ تم اسی 99% ہی کو کیوں لے کر بیٹھی ہو؟ یہ ساس کی بھی کمی ہے اور بہو کی بھی کمی ہے. یہ ہے فساد کی جڑ. اسی لیے ابھی پرسوں ایک مرید کی شادی ہوئی بچے کی، سید ارشد ورنگل کے. میں نے یہی کہا پہلی رات کو اس بات کا، ہاں مطالعہ کرنا بھی کروانا بھی، بولنا ادھر کی بات ادھر نہیں، ادھر کی بات ادھر نہیں، اچھی بات ادھر بھی، اچھی بات ادھر بھی، اور کچھ نہیں. یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے. کیونکہ ابھی دیکھو رات گزرتی ہے، صبح میں 4 جنے کا پورے گھر والے کیسا گزرا، کیا ہوا، کیسے ہوا، لو اب وہ کہنے ارے کیا کہوں جی، ہم کو تو ساس سمجھ میں نہیں آئی، انہوں بھی سمجھ میں نہیں آئے، کیا کرنا کی، یہ سب شروع ہو جاتا. تو یہ نئی ہونے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. واہ واہ. خیر، تو جو چیزیں فتنوں کو جنم دے اے سالک اس سے بچ. یہ میرے غوث کی تعلیم بھی ہے. لیکن ایک جملہ کرے، حسب ما یسر اللہ علیک، اللہ نے جتنی آسانی تجھ پر رکھی ہے اسی کے مطابق. ایسا نہیں کہ 50 کلو اٹھانے والے ہو اور 1 کنٹل اٹھا لو، نہیں 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 نہیں، ایسا بھی نہ کرنا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کتنا آسان درس ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور رحمان سے قریب، یہ بھی بولے آپ رحمان سے قریب. ہاں، خالی شیطان سے دور نہیں ہونا. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ ہے لیکن شیطان سے، محبوبان الہ سے نہیں. ہاں، شیطان سے پناہ مانگنا ہے. اللہ کی خیر. 5واں درس، معرضاً عن الدنیا. یہ دنیا کی، ابھی کسی فیس بک پر دیکھا تھا میں نے، کچھ لوگ دنیا کی ایک ہی تفسیر کرتے ہیں، لفظ دنیا. دیکھیے گا دنیا جو ہے 2 چیز سے مشتق ہے. دنیا دال نون یا سے بھی مشتق ہے اور دال نون واو سے بھی مشتق ہے. مشتق کا مطلب نکلا ہے، یعنی واوی بھی ہے یائی بھی ہے. دونوں بھی اس کا مادہ ہے اور دنی بھی اس کا مادہ ہے. دونوں معنی ہوتا ہے قریب کرنا. ادنو منی یا محبوب ہے نہیں، ادنو من، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، دونوں قربت سے. اور دنی معنی گھٹیا، تو عموماً دنیا ہی سے دنیا کو لیتے ہیں. لیکن اگر مستقل صرف گھٹیا ہی کہیں گے دنیا کو تو پھر دنیا میں اللہ والے نہیں ہوتے. یہ نگیٹو خالص پہلو ہے. دونوں سے بھی اس کو مانیے. کیا مطلب؟ یہ کہ دنیا سے قریب ہو کر بھی تم دنیا کے نہ ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مطلب یہاں بوئیں گے نا، تو دنیا دونوں سے بھی ہے، یعنی دنیا کو قریب کرو، دنیا سے قریب نہ ہو. سمجھ رہے نا؟ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ پرچھائی ہے یہ، اور تم جب بھاگو گے نا پرچھائی کے پیچھے تو کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے. لیکن تب جب پرچھائی کو بھول جاؤ اور تم بھاگو تو پرچھائی تمہارے پیچھے بھاگے گی. یہ ہے کیا درس ہے، سبحان اللہ.
وہی یہاں پر جو ہے کہ دنیا سے تفسیر کر رہے ہیں میرے غوث. معرضن عن الدنیا الدنیا، گھٹیا دنیا سے روگردانی کرتے رہنا. دنیا اور پھر گھٹیا، کمال ہے. حدیث کی ترجمانی ہے کہ نہیں کہ اللہ پاک کے رسول کہتے ہیں نا مردار سے بھی بدتر ہے، مرے ہوئے مچھر کے بھی برابر نہیں ہے دنیا کی حیثیت. مراد یہ ہے کہ جو توجہ اللہ سے دور کر دے وہ، ورنہ اگر دنیا میں رہ کر کے تم نے آخرت کو سنوار لیا تو وہ دنیا تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر ہے. ابھی کہا گیا نا ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. لو ہے نہیں، خدمت کرے تو جنت ہے، نہیں کرے تو جہنم ہے. ایسے شوہر جو ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں کرے تو گئے کام سے، کرے تو الحمدللہ. ہاں تو مراد یہ نہیں کہ واقعی میں ماں باپ جہنم ہے، نہیں 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 نہیں، وہ مراد ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، خدمت کی طرف نسبت کرتے ہوئے. خیر، تو معرضن عن الدنیا، چھٹواں درس نہیں، چھٹویں تعلیم. آج عنوان ہی دوں گا غوث پاک کی لاجواب بے مثال تعلیمات. معرضن عن الدنیا الدنیا، کہ گھٹیا دنیا سے اعراض کرتے رہنا. ومستلذاتها البہیہ، او سبز باغات والی خواہشات سے بچتے رہنا. یہ جب جملہ بولتا ہوں نا تو قارون پہلے نظر آتا میرے کو. ہاں کیونکہ سب کچھ خریدنے کی بات کیا کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں نا آج کل، اس کا پیسے. خیر، اس سے بچنا. ومشتہیات الشہیہ، اور جو صرف خواہش ہی ہو، جو توجہ اللہ سے روک دے، آخرت کی توجہ سے روک دے، اس سے بھی بچنا. وجہ میرے غوث کیوں بچنے بول رہے ہو؟ غوث کہتے ہیں اذ لا قرار لہا، کیونکہ جس کو تم پا رہے ہو اس کا خود قرار نہیں تو وہ تم کو کیا قرار دے گا. جس کو تم مان رہے ہو کہ ہاں، ابھی چھوٹی سی بات دیکھیں، اچھی سے اچھی بریانی کھائیں اور پیٹ چلنے لگے تو جو خود قرار میں نہ ہو وہ دوسروں کو قرار کیا دے. یہ تو خدا ہے جو قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک کیلنڈر پہ جو میں نے لفظ خود اور خدا لکھا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. خود کے اور خدا کے دشمنوں سے بچنے کے لیے غوث پاک کی دعا. خود کے دشمن سے بھی اور خدا کے دشمن سے بھی. واہ 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 واہ. نہیں، یہ حدیث دیکھیں نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ہے اصل ترجمہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو اب یہ خود اور خدا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. خیر، تو اذ لا قرار لہا، اس لیے کہ دنیاوی لذتیں اور دنیاوی خواہشات کو قرار نہیں ہے تو وہ تمہیں کیا قرار دے گی. ولا مدار لہا، اور اس کا کوئی دار و مدار بھی نہیں، وہ خود دار و مدار کا محتاج ہے. محتاج تمہیں کیا مختار بنائے گا. وجہ لما یترتب علیہا، ارے اس کا کوئی مدار ہی نہیں کہ اس پر کچھ رکھا جائے، وہ پیلر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے. بل کلھا زائل فان، بلکہ سب کے سب زائل ہونے والی چیزیں ہیں اور فانی چیزیں ہیں. مورث لانواع الحسرات، اور بس قسم قسم کی حسرتیں ہی جنم دیتی ہیں یہ خواہشیں. جملے کی قسم سے قربان جائیں. مورث لانواع الحسرات، قسم قسم کی حسرتوں کو جنم دیتی ہیں. فی النشأۃ الاولی، دنیا میں بھی. واشد العذاب وزفرات فی النشأۃ الاخری، اور دنیا کے بعد اگر اسی پر قائم رہے تو پھر عذاب کی شدت آخرت میں. دنیا میں بھی. اب ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، میں اس کو بار بار مثال دیتا ہوں. دیکھیے، جب تک شادی نہیں ہوئی، شادی کے لیے آپ بہت پیسہ جمع کریں. شادی ہو گئی تو اب پھر ان کے آئرنگ جھمکا کے لیے جمع کر رہے ہیں. بچے ہو گئے تو پھر آپ بچوں کے لیے تو اب خوشی کب حاصل کر رہے ہیں؟ خوشی تو اس کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ٹینشن، ایک دم بس خالی خوشی حاصل کرنا. لیکن آپ تو دن بھر خالی محنت و مشقت ہی میں ہیں. قرار کہاں ہے پھر؟ لیکن آپ جائیے خالی جنت میں چلے جائیے اور سوچنے سے پہلے ہی آ جاتا ہے سب کچھ. محنت تو چھوڑیے، سوچیں گے اور آ جاتا. الحمدللہ رب العالمین. قطوفہا دانیہ، جنت کے خوشے اتنے قریب ہوں گے کہ منہ سے بھی کھا سکتے ہیں آپ. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ مبارک ہو کسانوں، مسلمان اگر ہیں تو. ہاں، اللہ پاک ہدایت ایمان دے. کہ ایک زراعت کرنے والا وہاں بھی کہے گا بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں. اب اللہ پاک تو نے کہا تھا کہ ہر خواہش پوری کروں گا، میری خواہش ہے مجھے زراعت کرنے کی. تو اللہ پاک کہے گا پیچھے مڑ کر دیکھ، اوہ کئی ایکڑ زمین نظر آئے گی، چل جا. ہل بھی ہیں، بیل بھی ہیں. کمال ہے، ہر خواہش پوری ہوگی. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم.
جو تمہارا نفس خواہش کرے گا وہاں وہ سب تمہیں اویلیبل ہوگا. یہاں ترک کرو گے تب نہ مانا دونوں جگہ واہ دونوں ہاتھ میں لڈو. نہیں, یہاں تم میری خاطر جیو, میں وہاں تمہارا احترام کروں گا. یہ سنیوں کے جملے ہوتے ہیں, ورنہ جماعت والے بول دیں گے میں جیوں گا وہاں, ہو گیا پھر ایسے شرک ہو گیا, وہ ہے کہ نہیں, وہاں یہاں تم میرے لیے جیو, میں وہاں تمہارے لیے احترام کا, اعزاز کا, اکرام کا. سبحان اللہ, الحمدللہ. خیر, سبحان اللہ. 8 لائن ہو چکی ہے. والمؤید من عند اللہ. ارے سب سے اہم بات تو کہا ہے, سبحان اللہ. اے سالک, اب جمعہ میں بھی کبھی کبھی ایک جملہ سنتے ہوں گے, ارے یار اللہ پاک نے اگر دماغ دیا ہے تو خالی آپ پستہ ہاؤس اور شاہ ہاؤس کے لیے کیوں یوز کرتے ہو کہ وہاں کی بریانی اچھی نہیں؟ قرآن حدیث کے لیے بھی یوز کرو, اللہ رسول کے لیے بھی یوز کرو. جیسے صحابہ, ہم کچھ نہیں جانتے, ہم تو ساری عقل مصطفیٰ کے بارگاہ میں گرویدہ کر دیے, ہم نے گروی کر دیے. یہ ہے صحیح عقل. تو اللہ پاک خود فرما رہا والمؤید من عند اللہ بالعقل. اور سنو, اللہ سبحانہ کی طرف سے تائید جو ہوئی ہے, کس کی؟ بالعقل, اس عقل کے ذریعے سے جو تمہاری تائید کی گئی ہے. المفاز, جس کا فیضان ہوا ہے, شیر کو نہیں دیا اس نے, جبکہ تم شیر سے ڈرتے ہو, لیکن دیا نہیں ہے اس کو. تو فیضان الہی بالعقل, عقل کا فیضان جو ہوا ہے کس پر ہوا ہے؟ اے سالک تجھ پر. آخر میں کہوں گا اے قادری تجھ پر. انشاءاللہ. اور وہی عقل الممیز بین الصلاح والفساد, یہ عقل کس لیے دیے گئے ہیں؟ سن, فساد مچانے نہیں, بلکہ حق اور فساد, صلاح اور فساد, سیاہ و سفید, غلط اور صحیح, حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے دیا ہے یہ عقل. باطل کا ساتھ دو گے تو یہ عقل نہیں ہے. صرف صلاح اور فساد کے درمیان خط امتیاز کھینچو کہ سچ کو سچ کہو, باطل کو باطل کہو, حق کو حق کہو, باطل کو باطل. واہ واہ واہ. وبین الفانی والباقی, اور کیا باقی ہے اور کیا فانی ہے اس کو پہچانو, وہ عقل دی ہے میں نے. واہ. والمرشد والہادی الی فضائل التوحید, اور فضائے توحید کی طرف ہدایت کرنے والا, والمتذکر لہو, اور فضائے توحید کو یاد کرانے والا, وہ کون سا پہلو ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عقل. استعمال کرو. میں نے اسباب علم بتایا تھا کہ علم کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں, الحواس السلیمہ, خبر صادق اور عقل. تو عقل اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ سرچ کرو کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا. عقل اس لیے دی گئی ہے کہ حق و باطل کو پہچانو, صلاح و فساد کو پہچانو, رشد و ہدایت کا پیمانہ سیکھو. کیف یختار الفانی علی الباقی, علی الباقی, اور یہ دیکھو کہ فانی کو باقی پر ترجیح دیتی ہے وہ عقل, یا باقی کو فانی پر ترجیح دیتی ہے. اگر باقی پر فانی کو ترجیح دی ہے تو وہ عقل نہیں ہے. لو بھائی, فانی کو باقی پر ترجیح دیتی ہے تو وہ عقل نہیں ہے, اور باقی کو فانی پر ترجیح دیتی ہے تو عقل ہے. نہیں, فانی فنا ہونے والی چیز, اور باقی باقی رہنے والی چیز. بقاؤ فنا صابر پیا کلیری. واہ واہ واہ. واللذات الجسمانیہ الزائلہ سریعا الجابلہ للاحزان الطویلہ علی اللذات الروحانیہ. اور سنو, اگر جسمانی لذتیں جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے, اسی میں جانتے ایک مثال دی گئی ہے, لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا. اسی کے اعتبار سے 5 منٹ 10 منٹ تم ناجائز شہوتیں پوری کرتے ہو, صدیوں کی سزا پانے کے لیے تیار رہو. تو لذات جسمانی جو زائلہ ہے اور سریعہ ختم ہونے والی ہے, اور طویل حزن و ملال پیدا کرنے والی ہے, عقل اگر روحانی لذتوں پر انہیں ترجیح دے, وہ روحانی لذتیں القارہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی, المستتبعہ للحالات العلیہ
جو بلند بلند حالات کو جنم دیتی ہے والمقامات السنیہ، اور بلند بلند رتبے عطا کرتی ہے، الذی لا یعرض انقراض، جن حالات اور بلندیوں کو کبھی پھر ختمیت نہیں ہے۔ تو اگر لذات روحانیہ پر لذات جسمانیہ کو عقل ترجیح دے رہی ہے تو وہ عقل نہیں ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ لذات جسمانیہ پر، جسمانی لذتیں، اس پر روحانی لذتوں کو ترجیح ہے تو عقل ہے۔ لذتوں کو ترجیح ہے تو عقل ہے۔ اب دیکھیے نا، اب بھوکا سامنے آیا، آپ بھی بھوکے ہیں لیکن آپ نے اس کو کھلا دیا، اب بڑی خوشی مل رہی ہے آپ کو۔ دیکھیے، جسمانی لذتوں پر روحانی لذتوں کو ترجیح دیا آپ نے، صحیح عاقل ہے آپ۔ خدا کی بارگاہ میں عاقل وہ ہے جو روحانی لذتوں کو مقدم رکھے جسمانی لذتوں پر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ۔ ارے غوث پاک ہی کو لینا، اب یہ خالی بول نہیں رہے، یہ خود ہیں ایسے، خود ہیں ایسے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ 500 برس کے بعد والی اولاد کو تو دیکھیں آپ، واہ واہ، اس لیے کہ یہ وہی بولتے ہیں جو ہے۔ یہ فارمیلٹی یا ٹیمپروری جملے نہیں ہے، نکالے سے جملے نہیں، نکلے سے جملے ہے۔ ہاں ہاں، واہ واہ۔ یہ ہو گئی پوری۔ اب 2 لائن میں پھر دعا ہے۔ آئندہ سال یہ سب دعا کو جمع کروں گا، اب تو میں ایک نئی کتاب کا سوچ رہا ہوں میں، کیونکہ ہاں غوث پاک کی دعائیں یا قادری دعائیں، کچھ بھی عنوان دوں گا میں، پہلے جمع کرتا ہوں، کیونکہ ہر آیت کے اختتام پہ دیکھ رہا ہوں میں، اور بیچ بیچ میں کہیں کہیں ماشاءاللہ آج کی دعا دیکھیے، اور آج پھر دعا کر دی، کتنی اہم باتیں ہو گئی، غوث پاک کی تعلیمات کتنی اچھی ہو گئی، مکمل ہو گئی، دیکھیے گا۔ اور عقل مندوں کی ایک بہترین شان بیان کر دیا ہے، جو باطل کا ساتھ دے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، جو حق کا ساتھ دے عقل مند وہی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ واہ واہ۔ جو لذات روحانی کو ترجیح دے عقل مند وہی ہے، واہ واہ۔ اب دیکھیے دعا، اور کیجئے بھی دعا، یہ بڑے اہم لفظ ہیں۔ رب اختم بفضلک عواقب امورنا بالخیر والحسن انک علی ما تشاء قدیر وبرجاء الراجین جدیر۔ آمین۔ ترجمہ کر رہا ہوں، دعا ہی ہے۔ پروردگار، پہلے تشریح بھی کر دوں، خود کو جو مانگنے میں رب سے دور رکھے اور رب کو مقدم رکھے، اللہ پاک اس کو قریب کرتا ہے، اور یہ حبیب کے غلاموں کی شان ہے۔ حبیب کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، کلیم اور حبیب میں فرق بیان کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں۔ کلیم وہ ہے جو خود کو پہلے رکھے اور رب کو بعد میں رکھے، حبیب وہ ہے جو خدا کو پہلے رکھے اور اپنے کو بعد میں رکھے۔ دعا دونوں کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو میرا رب بعد میں کہا، میرے ساتھ پہلے کہا۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر مت غم کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہے نا پہلے۔ حبیب کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے کس کو رکھے؟ اللہ کو رکھے۔ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ غوث پاک دیکھیے حبیب کے اعلیٰ غلام ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ رب اختم بفضلک، پروردگار اپنے فضل سے عواقب امورنا، ہمارے معاملات کے انجام کو اختتام پذیر فرما۔ اپنے فضل سے پروردگار خاتمہ فرما ہمارے معاملات کے انجام کو، بالخیر والحسن، خیریت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ۔ کیا کہنا ہے، امور کو بھی بعد میں، خیریت کو بھی بعد میں، حسنہ کو بھی بعد میں، اللہ کو پہلے رکھ لیے، خیریت ہی خیریت۔ کیا کہنا ہے، انک علی ما تشاء قدیر، کیونکہ بے شک تو ہی قادر ہے ان تمام چیزوں پر جس کو تو چاہ لے۔ چاہ لینا مولا، کیا کہنا ہے۔ وبرجاء الراجین جدیر، اور امید کرنے والوں کی امید کے لائق تو ہی ہے۔ امید کرنے والوں کی امید کے لائق تو ہی ہے، اور میں امیدوار ہوں، میری امید تو ہی ہے، میری امید پوری کر دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔
پروردگار غوث پاک کی اس دعا کو تو نے قبول کیا ہے، مولا ہم سب کو بھی اس میں شامل فرمانا، اور اللہ جب بخش دینا تو جب تک زندہ رکھنا، اس نعمت عظمیٰ کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمانا، بدعقیدگی سے بچانا، محفوظ فرمانا۔ غوث پاک کے فیوز و برکات جو آج ہمیں ملے ہیں مولا، اس کو ہم سب کے سینوں میں نبی کی محبت کی مدینے کی طرح ہمیشہ رکھنا مولا۔ ہم سب کی آل اولاد میں ان کے برکات کو، ان کی رحمتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کے فیوز کو، ان کے برکات کو عطا کرنا مولا، اور بلا بدتر سے سب کو محفوظ اور مامون فرمانا، سب کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمانا، پریشان حالی کو دور کرنا، پسماندگی کو دور کرنا، معاش و معیش کی تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔